حضرت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کے 5 علاقے ہیں. ایک تبوک ہے، ایک اردن ہے، ایک لبنان ہے، ایک فلسطین ہے اور ایک شام ہے. یہ 5 علاقے شام ہے. اور شام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اللہ نے اس کو مسجد اقصی کہا. مسجد اقصی یہ پورا فلسطین ہے، جو علاقہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا مسرا ہوا، تو یہ سارا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اسی صورت میں آیت نمبر 105 میں فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم دنیا میں زمینوں میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی جب آخرت کا وعدہ آئے گا، آخرت کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ امام ابو منصور ماتوریدی جو ہمارے عقیدے کے امام ہے، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وعد الآخرہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونے کا وقت قریب آئے گا تو جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں یہاں اکٹھے کریں گے. یہی تفسیر مجد فیروز آبادی نے تفسیر ابن عباس میں نقل کی ہے. یہی تفسیر علامہ ماوردی نے النکت والعیون میں، اور یہی تفسیر دیگر مفسرین نے نقل کی ہے، جیسے کہ جو علامہ بغوی ہے اور دیگر مفسرین انہوں نے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے. ہمارے اکابر میں سرفراز خان صفدر صاحب اور علامہ بن نوری صاحب نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے. تو اس تفسیر کے تناظر میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب اسرائیل کے قیام کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آئے گا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں اکٹھے کریں گے. اور یہودیوں کا یہاں اکٹھے ہونا یہ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کی علامت ہے. یہی بات 1952 میں علامہ بن نوری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جیسا کہ اس کے شاگرد بشیر احمد حصاروی نے اپنی کتاب ظہور مہدی کے آخر میں یہ بات نقل کی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیحان و جیحان النیل والفرات کل من انہار الجنہ، کہ سیحان و جیحان، نیل و فرات یہ جنت کی نہریں ہیں. تو اس آیت کی تشریح، اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ کئی اس میں محدثین نے آراء لکھی ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ان علاقوں کو فتح کریں گے اور ان علاقوں کے ان نہروں کے کنارے پر جو ممالک آباد ہے وہ ممالک والے مسلمان ہو کر وہ نماز پڑھیں گے، اور ان نماز کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق ہوں گے. اس وجہ سے مجازاً سیحان اور جیحان، نیل اور فرات کو جنت کی نہریں کہا گیا. راجح تفسیر بعض محدثین شارحین کے نزدیک یہی ہے، جیسے کہ علامہ ابن حجر، علامہ ابن حزم وغیرہ حضرات نے اس کو ترجیح دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں کی روایت میں ہے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا. شام کے لیے دعا کی ہے، اور اللہ نے بارکنا حولہ کہہ کر شام کی سرزمین کو مقدس سرزمین بنایا ہے. اور یہ سرزمین سارے مذاہب، آسمانی مذاہب والوں کے نزدیک مقدس ہے. اس تقدیس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہاں یہ قبلہ اول بنایا، اس لیے مسلمانوں کا مکرم معظم جگہ ہے. لیکن آخری زمانے میں جب مسلمانوں میں مال کی محبت زیادہ ہو جائے گی تو پوری دنیا ان پر حملہ آور ہوگی. یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها. مسلمانوں پر پوری دنیا کی امتیں وہ حملہ آور ہوں گی اور مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیں گے. اور جب پوری دنیا پر مسلمان وہ کفر غالب آئے گا تو شیخ تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں اس حدیث یوشک اہل العراق اللہ یجبہ الیہ قفیز لا درہم قیل من یمنعون ذاک قال من قبل العجم ثم قال یوشک اہل الشام اللہ یجبہ الیہ دینار ولا مدیون قیل من یمنعون ذاک قال من قبل الروم، کہ شام پر روم کی طرف سے پابندی لگے گی، خوراک کی اور غذائی پابندی لگے گی.
اور یہ غذائی پابندی کس وجہ سے ہوگی؟ یہ اس وجہ سے ہوگی پوری دنیا سے یہود یہاں جمع ہوں گے۔ اب حماس کا 1989 سے یہ موٹو ہے کہ پوری دنیا سے یہود جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی لیکن ان کو نہ نکالا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کے وجود کو بھی تسلیم کیا اور ان کے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے وہ تھے، لیکن اس شرط پر کہ فلسطین قائم ہو۔ لیکن نیل سے لے کر فرات تک یہودی اپنی حکومت قائم کرنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ تو ان ارادوں کے روک تھام کے لیے حماس ہو یہاں جہاد کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے سنی ممالک ان کے ساتھ خاطر خواہ مدد نہیں کر رہے، اس وجہ سے وہ ایران وغیرہ ممالک سے وہ مدد قبول کر رہے ہیں۔ تو حماس کا جو بنیادی اعلان ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور گرد و پیش پر علاقوں میں جو یہ ظلم کر رہے ہیں اور وہاں جو خیمہ بستی ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے اور یہ ظلم کم کرے، اور عالمی دنیا اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پیش کی ہیں تو ان قراردادوں کی روشنی میں ان کو اپنا حق دیا جائے۔